नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك مع بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربي أعوذني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر آج کی آپ آیت نمبر آپ کی 127 البقرہ سے ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 127 سے تفسیر ہے۔ وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں۔ قواعد کا جو لفظ ہے نا قاعدہ کی جمع ہے اور اس کا روٹ قاعدہ ہے، قاف عین دال۔ قاعدہ کے مطلب ہوتے ہیں بیٹھنا، اور قاعدہ کہتے ہیں بنیاد کو، تو قواعد اس کی جمع ہے۔ تو بنیاد کو کیوں قاعدہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ بنیاد جو عمارت ہوتی ہے وہ بھی بنیادوں کے اوپر بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے، بنیاد کے اوپر بیٹھتی ہے، تو اس لیے اس کو قواعد یا قاعدہ کہا جاتا ہے۔ تو جب بلند کر رہے تھے، یرفع کا لفظ تو رفع سے ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور یرفع بنیادی طور پر مضارع واحد کا ورڈ ہے، لیکن ترجمہ ماضی میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے بات شروع ہو رہی ہے۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن سے جب بات شروع ہو تو ماضی کا ترجمہ مستقبل، اور مستقبل کا ترجمہ ماضی میں کیا جا سکتا ہے، مضارع ماضی، اور اس طرح سے چینج ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اس سے بات شروع ہوتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی پچھلی بات کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بنیادیں جو ہیں وہ بلند کر رہے تھے، کس کے؟ من البیت، گھر کی۔ کون سے گھر کی؟ اللہ کے گھر کی، بیت اللہ کی۔ وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو پچھلی دفعہ سے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں پڑھنا شروع کیا ہے۔ 14 رکوع تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، جس کی کئی وجوہات ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی کہ کس کس وجوہات کے بنا پر ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ جیسے نمبر 1 تو یہ کہ تحویل کعبہ کی بات آگے آنے والی ہے۔ کعبہ جو ہے وہ مشرکین سے لے کے مسلمانوں کے حوالے کیا جائے گا، فتح مکہ ہو جائے گا اور اس کو قبلہ بنا دیا جائے گا۔ اس کی تعمیر کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کروائی گئے تھے۔ اور پھر اسی طرح بنی اسرائیل سمیت ہر کسی کو بتایا جا رہا ہے کہ امامت کیسے ملتی ہے، اور امامت کسی کا نسلی یا موروثی حق نہیں ہوتا، بلکہ جب کوئی اللہ کی آزمائشوں میں کامیاب ہوتا ہے تو اسے امامت اور پیشوائی کا مرتبہ ملتا ہے۔ تو امامت کیونکہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں چینج ہوگی، اس لیے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کی قربانیوں کا ذکر، آزمائشوں کا، کہ ان کو کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا امام بنایا تھا۔ پچھلی دفعہ آپ نے پڑھا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہوئی، جو آپ آج ان کی دعا ابراہیمی پڑھیں گے، اس وجہ سے بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی کہ یہود کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ ضد اور بغض اور حسد بالکل غلط ہے، کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے تم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل، دونوں کی نسبت حضرت اسماعیل سے ملتی ہے، جن کو یہ اپنا جد امجد مانتے ہیں۔ اور پھر اسی سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حالانکہ وہ دعائیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں لائے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو، تاکہ ساری دنیا سیکھے کہ کیسے چنے ہوئے اور نیک لوگ دعائیں کس قسم کی مانگتے ہیں۔
تو پہلی ہم نے دعا پڑھی تھی پچھلی دفعہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. تو اب ایک اور دعا ہے ان کی جو آپ آج پڑھنے جا رہے ہیں کہ وَإِذْ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب یرفعو بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیتی گھر کی، و اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بھی، یعنی جب کعبہ کی بلڈنگ بنا رہے تھے بنیادوں پر اٹھا کے، وہ وقت یاد کرو. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ عمارت نہیں تھی لیکن بنیادیں موجود تھیں، کیونکہ بنیادوں کو بلند کر رہے تھے نئے سرے سے، جس پر خانہ کعبہ کی عمارت بنا رہے تھے. تو خانہ کعبہ جو ہے وہ سب سے پہلا گھر ہے دنیا میں جو عبادت کے لیے بنایا گیا، اور یہ بات سورہ آل عمران 96 میں آتی ہے. آل عمران 96، ان اول بیت وُدِعَ للناس ببکہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے. تو خانہ کعبہ کی تعمیر مختلف ادوار میں 10 دفعہ ہوئی ہے. اس کے بارے میں جو روایات آتی ہیں، سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے بنایا تھا. دوسری بار آدم علیہ السلام نے بنایا جس وقت ان کی عمر 1000 سال تھی. تیسری بار آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس، شین یا اور سا ہے، شیس علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی. اور یہ جو تعمیر تھی آدم علیہ السلام کے جو بیٹے نے کی تھی، یہ تعمیر طوفان نوح میں گر گئی تھی. تو چوتھی بار ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی، جس کا ذکر آپ ابھی پڑھنے جا رہے ہیں. پانچویں بار اس کی تعمیر قوم عمالقہ نے کی تھی جو فلسطین میں بستی تھی، اور جس کے بارے میں انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا بھی تھا کہ وہاں قوم الجبارین رہتی ہے تو ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے. اور چھٹی بار قبیلہ بنو جرہم نے کی تھی. قبیلہ بنو جرہم کون تھا؟ یہ جو ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو گود میں بچے تھے دودھ پیتے ہوئے، ان کو جو مکہ کے غیر آباد ریگستان میں چھوڑ کے جا رہے تھے، تو جب چلے گئے تھے تو حاجرہ علیہ السلام نے جو صحیح کی تھی، جس کی وجہ سے آب زمزم کا چشمہ میں پھوٹ نکلا تھا، تو وہاں پر آب زمزم کے جو پانی تھا اس کو دیکھ کے بنو جرہم کا ایک قبیلہ تھا جو خانہ بدوش تھے. تو جب وہاں سے گزرے، جو انہوں نے پانی دیکھا، تو حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں پر وہ قیام پذیر ہو گئے تھے، قبیلہ بنو جرہم، اور کافی عرصے وہاں پر رہے تھے. تو انہوں نے بھی چھٹی بار خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اور ساتویں بار قصی بن کلاب نے کی تھی. قصی بن کلاب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد. اور آپ نے سیرت میں جب میں نے آپ کو شجر نسب پڑھایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں کافی تفصیل سے قصی بن کلاب کا ذکر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد. آٹھویں بار قبیلہ قریش نے کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی تھی. بعثت نہیں ہوئی تھی، نبوت نہیں ملی تھی، لیکن آپ موجود تھے. اور جس کے اوپر بہت مشہور واقعہ آتا ہے کہ جب حتیم رکھنے کے حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تھا تو کانفلکٹ پڑ گیا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک چادر لے آؤ اور سب پکڑ کے اوپر لے آؤ، اور آپ نے اٹھا کر رکھ دیا تھا. اور جس وقت حتیم کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی فائنینس کی کمی کی وجہ سے، تو آٹھویں مرتبہ قبیلہ قریش نے تعمیر کی تھی. اور نویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور حکومت میں تعمیر کی تھی. اور 10ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے تعمیر کی تھی. اور اس کے بعد سے بہت سے بادشاہوں نے اس کی تعمیر اور توسیع میں حصہ لیا، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے. آل سعود نے بہت زیادہ اس کے اندر اس کی تعمیر کی، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب بھی جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ نہ کچھ ایکسٹینشن، کچھ نہ کچھ تعمیرات ہو ہی رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، تو دعا کر رہے تھے. اس دعا کا ذکر ہے چوتھی بار جب کعبہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بنا رہے تھے، جب طوفان نوح میں یہ بہہ گیا تھا، تو تب کی ان کی دعا کا ذکر ہے کہ جب وہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو کیا دعا کر رہے تھے وہ جب خانہ کعبہ کی بنیادوں کے اوپر اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے؟ دوسری دعا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی. اور دونوں کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست کا لقب جن کو ملا، اور اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، اس دنیا کے امام ہیں. ابراہیم علیہ السلام انی جاعلک فی الناس للناس اماما.
اکیلے تعمیر کر رہے ہیں دونوں باپ بیٹے، اکیلے، کوئی کرین نہیں ہے، کوئی مشینری نہیں ہے، کوئی مین پاور نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. اور روایات کے مطابق جبل مکہ سے پتھر بھی خود ہی کاٹ کاٹ کر لاتے تھے جن سے تعمیر کر رہے تھے. اس قدر مشکل کام کرنا ہے، کٹھن ترین کام کر رہے ہیں، اکیلے کر رہے ہیں. خلیل اللہ اور ذبیح اللہ انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ کی. کوئی فخر و غرور نہیں ہے، کوئی بڑائی کا ذکر نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، بلکہ سخت عاجزی اور انکساری اللہ سے ڈرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، تو قبول کر لے، منا، ہم سے. یہ ہے صرف فکر کہ یا اللہ تو ہمارا کام ہم سے قبول کر لے، کسی طرح سے تیری دربار میں قبول ہو جائے ہمارے کام. ہم چاہے جتنی بھی محنت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن فکر کیا ہے کہ بس رب بنا ہے ہمارے رب، تقبل، تو قبول فرما لے، منا، ہم سے. انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. بہت سننے والا اور خوب جاننے والا میں نے کیوں کہا؟ کل میں نے ٹرانسلیشن میں آپ کو بتایا تھا. ابھی آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی یہ صفات آ رہی ہیں، سمیع العلیم اور تواب الرحیم، یہ سب عزیز الحکیم، یہ گرامیٹیکلی ان کو اس میں مبالغہ کہا جاتا ہے. سپرلیٹو ڈگری کا ناؤن آف سپرلیٹو ڈگری، یعنی بہت ہائیسٹ ڈگری کے اوپر اس چیز کا ذکر ہو رہتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یا رب تو ہم سے قبول کر لے، تو بے شک بہت سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے. تو کیا سننے والا ہے؟ دعاؤں کا خوب سننے والا ہے. تو ہماری دعا جو ہے وہ قبول کر لیں. اور نیتوں کا خوب جاننے والا ہے، تو ہماری نیت کو قبول کر لے، ہمارے کام کو قبول کر لیں. تو ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، سمیع العلیم، تو بہت سننے والا ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کی دعا ہے اس میں یہاں تک بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ سبق ہے کہ اس طرح کی دعائیں وہی کیا کرتے ہیں جن کو اللہ کی راہ میں بڑے سے بڑا کام کر کے بھی اس پر فخر نہیں ہوتا، ڈنڈورا نہیں پیٹتے، بلکہ فکر کیا ہوتی ہے کہ بس رب کو کسی طرح پسند آ جائے، قبول ہو جائے، یہ فکر ہوتی ہے. تو سبق ہے نا کہ کوئی بھی کام اللہ کی راہ میں بڑے سے بڑا بھی انسان کر رہا ہو اپنی سمجھ میں، اول تو اللہ کی راہ میں کوئی کام بڑا ہوتا ہی نہیں، تو اس کے اوپر ناز نہ کریں، فخر نہ کریں، بلکہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ قبول کر لے اور مزید توفیق دیتے، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی نیکی قبول ہو رہی ہو تو کیسے پتا چلتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اگلی نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں، اس طرح سے پتا چلتا ہے. تو قبولیت کی دعا کرنا چاہیے کہ قبول ہو جائے تاکہ اگلی نیکی کی بھی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے دیں. اور ہمیشہ جو دین کا کام ہوتا ہے اس میں نظر ان لوگوں کی طرف رکھنا چاہیے، ان کی طرف دیکھنا چاہیے جو بہت بڑے بڑے دین کے کام کر رہے ہیں، ان کی طرف دیکھنا چاہیے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں دین کے کام کے لیے لگا دی. امام بخاری کے حالات پڑھ کے دیکھیں، صحیح بخاری میں پہلے ان کے زندگی کے حالات ہیں، امام مسلم کے دیکھیں، اور آج بھی بہت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی ہے. تو یہ حکم بھی ہے کہ دین کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے تاکہ موٹیویٹڈ رہے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے تاکہ دنیا کی طرف اٹریکشن نہ ہو اور دنیا ہی کی فکر میں نہ پڑ جائے. تو دعا کر رہے ہیں دونوں انبیاء جو ہیں، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم انت السمیع العلیم، یا اللہ تو ہم سے قبول کر لے کیونکہ بے شک تو بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے. پھر دعا کرتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، بنا دے ہم کو، جعلا سے مسلمینی، دو فرما بردار. مسلمین ہے، یہ مسلمین نہیں ہے، تو تثنیہ کا صیغہ ہے. اگر جمع کا صیغہ ہوتا تو مسلمینہ ہوتا، یہ مسلمین ہی ہے، زیر زبر کا ذرا چینج ہوتا ہے. تو تثنیہ یعنی ڈوئل ہے کیونکہ دو لوگ ہی کام کر رہے ہیں. تو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو بنا دے دو فرما بردار، لکا تیرے لیے، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا،
اور ہماری اولاد میں سے بھی، اولاد میں سے کیا کر ہماری امتن، ایک جماعت، مسلمتن جو فرما بردار ہو لکا تیرے لیے، ہماری اولاد میں سے ایک پوری امت اٹھا دے، ایک پوری امت پیدا فرما دے جو کیسی ہو، مسلمتن فرما بردار ہو تیری، مسلم ہو لکا تیرے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ اللہ کے فرما بردار ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے فرما برداری کی انتہا کر دی، ایک جن اللہ تعالیٰ نے ابھی پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا نا کہ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا بکلمات فاتمہن، تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا پورے طریقے سے، دوسرے ذبیح اللہ ہیں، ذبح ہونے پہ تیار ہو گئے، وہ دعا کر رہے ہیں کہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ تو جب ان جیسی ہستیاں یہ دعا کر رہی ہیں تو ہمیں کتنی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے، ہر وقت دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہر وقت توفیق طلب کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، اپنی فرما برداری پہ چلنے کی توفیق عطا کر دے، اپنے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا کر دے۔ اور یہ بھی ایک غور طلب بات ہے یہاں پر کہ ایمان کی یہ فرما برداری مانگ رہے ہیں، تو فرما برداری مزید کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ تو پہلے بھی بہت فرما بردار تھے، اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ایمان جو ہوتا ہے انسان کا وہ کوئی جامد یا اسٹیشنری چیز نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ آ گیا تو ویسے کا ویسے ہی رہے گا۔ قرآن کے مطابق ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان میں بڑھتا ہی رہے، فرما برداری میں آگے سے آگے جاتے رہیں۔ تو دعا سیکھنے کی بات ہے نا، بہت خوبصورت دعا ہے، یہ سیکھنے کی بات ہے کہ ہمیں ربنا وجلنا مسلمین لک، فرما بردار، اور ہماری اولاد میں سے ایک پوری ایسی قوم پیدا کر دے جو تیری فرما بردار ہو، پوری ایک قوم پیدا کر دے، ایک مسلم قوم پیدا کر دے، مسلم لک، جو پورے کا پورا تیرے حوالے کر دے اپنی ذات کو۔ امت مسلمہ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ امت مسلمہ وجود میں آ جائے۔ میں پچھلی دفعہ بتایا تھا نا آپ کا کہ امت مسلمہ کا وجود بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ایک پوری مسلم قوم ہماری امت میں سے پیدا کر دے جو اپنے آپ کو پورے کا پورا تیرے حوالے کر دے، تیرے احکامات اور ہدایات کے مطابق زندگی گزارے، اسلام پر قائم رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور امت مسلمہ وجود میں آ گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر دور میں چاہے کتنا بھی شرک و جاہلیت تھی، کیونکہ انہوں نے دعا کی نا کہ ہماری اولاد میں سے فرما بردار ضرور ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کسی بھی دور میں اگر بہت بھی جاہلیت کا دور تھا، شرک تھا، لیکن ان کی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور تھا جو حق پر قائم تھا۔ جیسے آپ ورقہ بن نوفل کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، جن کے پاس حضرت خدیجہ آپ کو لے کر گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی آنے کے بعد آپ گھبرا گئے تھے، تو ورقہ بن نوفل جو تھے وہ صحیح دین ہے، اس کے دین ابراہیم پر قائم تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے سچا دین بھیجا تھا اس پر قائم تھے، اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں ساتھ دوں گا۔ اسی طرح عبد المطلب جو تھے آپ کے دادا، تو انہوں نے، ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی انہوں نے بتوں کی پوجا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ نیکی کے کام بہت زیادہ سخی تھے عبد المطلب جو تھے، تو اور آپ کا بہت ساتھ بھی دیا۔ تو بہرحال یہ جو دعا یہاں پر ان کی آ رہی ہے وہ بہت اس میں وسعت ہے، بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ واسط دعا مانگ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ تو بہت ہی سیکھنے کی بات ہے کہ اولاد کے لیے ایسی دعا مانگ رہے ہیں کہ نہ صرف اولاد نیک ہو جائے بلکہ اولاد کی اولاد پوری ایک امت ہی اس میں سے پوری نسل چلا دے فرما برداروں۔ تو یہ ہیں دعائیں سیکھنے کی کہ اولاد کے لیے کیسی دعا مانگنی چاہیے۔ اور جو حضرت مریم کی جو والدہ تھیں حنا بنت فاقوس، تو انہوں نے بھی یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ تو میری اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنا اور اس کی اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا۔ تو اللہ سے مانگنے کے لیے کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، آپ کھل کے دعا مانگیں، نہ صرف اولاد کی اولاد کی اولاد کی، پوری نسلوں کی فرما برداری کی دعا مانگیں۔ اللہ کے یہاں کوئی کمی ہے؟ تو سیکھنے کی بات ہے۔ تو ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک،
وہ अरिना और दिखा दे हमको, अरी तू दिखा, अरी का लफ्ज जो है ना राई से है, रा हमजा या, बहुत दफा पढ़ चुके हैं, अमलन खास तौर पर किसी चीज को देखने के लिए कहते हैं, और अरिना दिखा दे हमको। तो वह अरिना और दिखा दे हमको, मनासिकना हमारे इबादत के तरीके हमको दिखा दे, मनासिक दिखा दे। वतुब अलैना और मेहरबान हो जा हम पर। तो दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह तू हमारे इबादत के तरीके हमें दिखा कर सिखा दे, अरिना, ताकि अमली तौर पर मुकम्मल तरीके से इबादत के तरीके सीख सके। और मनासिक का जो लफ्ज है कल भी मैंने आपको बताया था, मनसक की जमा है, और मनसक कहते हैं इबादत के तरीके को, और मनासिक उसकी जमा है, ठीक है। और इसका रूट जो है वो नुसुक है, और नून सीन काफ, और नुसुक अरबी में कुर्बानी को भी कहते हैं, जो कि मनासिक के इबादत के तरीकों में शामिल है। कुर्बानी भी तो एक इबादत है ना। तो मनासिक कहते हैं इबादत के तरीकों को, और खास तौर पर हज के तरीके के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। मनासिक के हज का लफ्ज आपने बहुत सुना होगा, लेकिन फिर मनासिक जो है वो इस लफ्ज में वसत है, तमाम इबादत के तरीके इसमें आ जाते हैं। लेकिन यहाँ खास तौर पर हज के तरीके भी अप्लाई होंगे, क्योंकि खाने काबा की बुनियादें उठा रहे थे। और उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब काबा बन गया था तो हुक्म दिया था कि अब आप इसी पत्थर पे खड़े होके लोगों को हज के लिए पुकारें। तो भी वो कहते हैं कि आप हमें हज के तरीके भी दिखा दीजिए। वो अरेना मनासिकना, दिखा दे हमको हमारी इबादत के तरीके, दिखा कर सिखा दे, ताकि अमली तौर पर मुकम्मल तरीके से सीख सकें और कोई कमी कोताही ना हो। तो रिवायात के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरा हज का तरीका सिखाया और बताया था, डेमो दे के सिखाया था हज का पूरा तरीका। तो उनकी दुआ ये भी कबूल हुई, वह अरेना मनासिकना वतुब अलैना, और मेहरबान हो जा हम पर। यानी अगर इस काम में, बनाने में, काबा के हज करने में, करवाने में कोई कमी कोताही हमसे हो गई तो हमें माफ फरमा दे। वतुब अलैना, और तुब का लफ्ज तौब से है, इसके दो तरफा मानी होते हैं। अगर जो है तौबा का लफ्ज इंसान की तरफ से आए तो उसका मकसद होता है कि तौबा करना, अल्लाह से रुजू करना, और अगर अल्लाह की तरफ से हो तो मानी होता है मेहरबान होना। तो वतुब अलैना और मेहरबान हो जा हम पर, इन्नका बेशक तू ही अत्तवाब, बहुत तौबा कबूल करने वाला है। यह भी सुपरलेटिव नाउन है, बहुत तौबा कबूल करने वाला, और रहीम, बार बार रहम करने वाला है। तो तू हम पर मेहरबान हो जा, हमारा कमी कोताही हमें माफ कर दे, बेशक तू बहुत तौबा कबूल करने, बार बार रहम करने वाला है। तो इस आयत में हमारे लिए क्या सबक है? सबसे पहला सबक तो यह है कि चाहे कोई कितना भी नेक हो, उसको फिर भी अल्लाह की मदद की जरूरत होती है और दुआ करने की जरूरत होती है, क्योंकि अल्लाह की मदद मांगे बगैर, उससे दुआ किए बगैर कोई काम मुकम्मल हो नहीं सकता। अल्लाह की मदद हर किसी को चाहिए होती है, चाहे कोई कितना भी नेक हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट तरीन सबक इसमें यह है कि उनके अंदर एक तलब और तड़प क्या है, दुआ क्या कर रहे हैं कि वह अरिना मनासिकना, हमको हमारे इबादत के सही तरीके सिखा दे तू। ये हमारे सीखने की बात है। इबादत के सही तरीके सीखने की तड़प और तलब हमारे अंदर भी होना चाहिए। ये नहीं कि एक नमाज हमने एक बचपन से सीखी थी, चाहे वो गलत है चाहे सही है, बस उसी पे पढ़े हम चले जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सबक है ये, कि ये तलब और तड़प और कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी इबादत को सही तरीके पर ला सकें, उस तरीके पर ला सकें जिस पे वो मकबूल हो जाए, कबूल हो जाए। और इसमें फोरमोस्ट जो इबादत आती है वो नमाज ही है, क्योंकि नमाज के बारे में ये बहुत ज्यादा एटीट्यूड देखने में आता है कि नमाज जैसे ही बचपन में सिखा दी गई उसी पे चल रहे हैं, ठीक है। हालांकि और जिंदगी के किसी तरीकों में हम ये नहीं करते, बड़ी लेटेस्ट चीजों को अपनाते हैं, बहुत जद्दोजहद करते हैं कौन सी चीज नहीं आई है। तो बहरहाल यहाँ से बहुत ज्यादा सीखने की ये बात है कि इबादत के जो सही तरीके हैं उनको सीखने की कोशिश करना चाहिए, और दुआ भी करना चाहिए, और एफर्ट्स करना चाहिए कि या अल्लाह हम इबादत को उस तरीके से कर सकें, वो तरीके हमें सिखा दें, जान जाएं जिससे तू कबूल कर ले।
تو وہ ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پھر اگلی دعا کیا ہے ان کی، ابراہیم علیہ السلام کی؟ یہ وہی دعا ہے، دعائے ابراہیمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے انہوں نے کی تھی. دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وب اس، اور اٹھا، باسا سے ہے، باسا، باسا کے دو معنی ہوتے ہیں، اٹھا کھڑا کرنا یا دوبارہ جی اٹھنا. تو یہاں پر سمپل معنی میں ہے اٹھا کھڑا کرنا، اور وب اس امر کا صیغہ ہے. دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اے ہمارے رب، وب اس، اور اٹھا، بھیج، فیہم، ان میں، رسولن، ایک رسول کو، کن میں؟ ہماری اولاد میں، ایک رسول کو بھیج، منہم، انہی میں سے، جو انہی میں سے ہو. انہی میں سے کن میں سے ہو؟ اہل مکہ میں سے ہو. کیوں منہم سے مراد اشارہ اہل عرب کی طرف ہے، کیونکہ یہ دعا دونوں جو انبیاء مانگ رہے ہیں مکہ میں مانگ رہے ہیں. تو رسول اٹھا، منہم فیہم، اس میں جو انہی میں سے ہو، یعنی اہل مکہ میں سے ہو. اور وہ رسول کیسا ہو؟ کیا کیا کام کرے؟ یتلو علیہم آیاتکا، جو تلاوت کرتا ہو، علیہم، ان پر، یعنی یہ جو موجودہ لوگ ہیں اور بعد والے لوگ، تیری آیات کو جو تلاوت کرے. دوسرا کیا کام کرے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تعلیم دے ان کو کتاب کی. کتنی جامع دعا کر رہے ہیں کہ رسول اٹھا جو یہ سارے کام کرے. پہلا کام تلاوت کرے تیری آیات کی، دوسرا کام تعلیم دے کتاب کی. اور یعلم کا لفظ جو ہے تجدید کے ساتھ، علم اس کا روٹ ہے، لیکن تجدید جہاں آ جاتی ہے، شد آ جاتا ہے تو اس میں زور آ جاتا ہے. اور علمہ یعلم، تعلیم کے جو الفاظ ہوتے ہیں جو یہاں پر بھی ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں بہت ہی اہتمام سے، تدریج سے، محنت سے کوئی چیز سکھانا. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا رسول بھیج جو ان کو بہت اہتمام اور تدریج سے سکھاتا ہو کتاب کو، کتاب کی تعلیم بہت ہی محنت اور تدریج اور اہتمام سے دے. والحکمہ، اور حکمت کی بھی تعلیم دے ان کو. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ بھی کرے ان کا. یزکی، زکا یزکی تزکیہ سے ہے، تو تزکیہ بھی کرے ان کا. تو یہ چار کام رسول جو کرے، ایسا رسول ہم کو عطا کر دیں. انہی میں سے اٹھا، اہل عرب میں سے اٹھا. اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری عمر اللہ کی فرما برداری میں لگا دی، ساری عمر. لیکن جب دعا مانگنے کا وقت آیا تو کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ دوسروں کے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں. اولاد نیک کر دیں، اولاد میں سے پوری ایک نسل امت مسلمہ اٹھا دیں. ایک تو، اور پھر ایک رسول اٹھا. رسول کیوں اٹھا ضروری ہے؟ سوری، رسول اٹھانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ صرف کتاب بھیجنے سے کام پورا نہیں ہوتا. اللہ کی اطاعت اور عبادت کے لیے ایک معلم ہونا ضروری ہے، صرف علم سے کام نہیں چلتا. تو کتاب تو بھیج، ایک معلم بھی ضرور ساتھ میں بھیج، جو ان کو یہ سب چیزیں کر کے دکھائے، پریکٹیکلی ان کے سامنے یہ سب کر کے دکھائے، اور ان کو صحیح طریقے سے کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے. تو جیسی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، آپ دیکھیں کہ وہ ایز اٹ از پوری ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ سے مبعوث ہوئے، انہوں نے دعا کی نا، وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ، انہی میں سے اٹھا. اور یہ چاروں کے چاروں کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی اس کا مقصد تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دعا کے مطابق اہل مکہ سے مبعوث ہے، اور چونکہ اسماعیل علیہ السلام بھی دعا میں شریک تھے اس لیے ان کی نسل سے مبعوث ہوئے. تو کیسی ایکوریٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. لیکن ان کی یہ دعا جس وقت مانگی گئی تھی اس کے تقریباً 2500 سال کے بعد قبول ہوئی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق مقرر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کے مطابق مقرر ہوتا ہے. تو دعا مانگنے میں عجلت نہیں کرنا چاہیے، بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری تو دعائی قبول نہیں ہوتی، مانگ مانگ کے تھک گئے. دعا حدیث کے مطابق ہر حال میں فائدہ مند ہوتی ہے. حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ دعا ہر حال میں فائدہ مند ہے. یا تو وہ اسی طرح قبول ہو جاتی ہے، یعنی جو مانگا گیا وہ دے دیا جاتا ہے، یا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر
چیز جو انسان کے لیے سمجھتے ہیں وہ اس کو عطا کر دی جاتی ہے. یا کیا ہوتا ہے کہ دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی لیکن آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے. اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ انسان جب اپنی ان دعاؤں کو آخرت میں دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی, اتنا اجر ملے گا. تو دعا تو ہر حال میں فائدے مند ہے, تو کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی دعا یہاں پر آ رہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. تو مشکات کی حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا, حضرت عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں. ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ 4 نکات ہیں یا پوائنٹس ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی تھے. اور یہی 4 پوائنٹ ہمیشہ جب بھی اس دین کی تعلیم دی جائے گی, قرآن کی تعلیم دی جائے گی, اس کا بھی سلیبس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے یہ 4 نکات. اور کسی بھی معاشرے کی اصلاح کرنی ہو تب بھی انہی 4 نکات پر کی جا سکتی ہے. یہی 4 نکات امت مسلمہ کا مشن بھی ہیں, ہمارا مشن انہی 4 نکات کے اوپر 4 پوائنٹس پر ہماری زندگی کا مشن بھی مبنی ہے. کیونکہ اس دعا سے پہلے امت مسلمہ کی دعا کی گئی ہے. میں نے یہ کیوں کہا کہ ہماری زندگی کا مشن ہے, کیونکہ اس سے پہلے کیا دعا کی گئی ہے, امتن مسلمت لک. تو ہمارا بھی یہی 4 نکات کے اوپر مبنی مشن ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن سونپا گیا تھا اس 4 نکات پر مبنی, اس مشن کو ان کے جانے کے بعد ان کی امت پورا کرے گی. تو یہ جو 4 نکات کا ذکر یہاں پر آیا ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں 4 مرتبہ آیا ہے. 2 مرتبہ تو یہاں سورہ البقرہ میں ہے یہی, اور 1 دفعہ سورۃ الجمعہ میں ہے, اور 1 بار سورہ آل عمران میں ہے. 2 مرتبہ بقرہ, 1 دفعہ سورہ الجمعہ اور 1 دفعہ آل عمران. تو کیا ہے وہ 4 نکات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد سے جو ہمارا مشن ہے, اور ہمیشہ انہی 4 نکات کے اوپر قرآن کی تعلیم دی جانی چاہیے. نمبر 1 ہے یتلو علیہم آیاتک, وہ تلاوت کرے ان کے اوپر تیری آیات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی پڑھ کر سناتے تھے, اور ایسا ہی تلاوت کرتے تھے جیسا کہ حق ہے تلاوت کا, حق کا تلاوت ہی, صحیح لب و لہجہ, صحیح مخارج, قواعد, پوری تجوید اور ترتیل کے ساتھ صحابہ کرام کو سناتے تھے اور سکھاتے تھے, اور اتنے خوبصورت طریقے سے پڑھتے تھے کہ اس کی ایک مثال کل آپ نے سیرت کے لیکچر میں سنی ہوگی. میں آپ کو ہر لیکچر میں کہتی ہوں کہ سیرت سنا کریں کیونکہ اس کا تعلق تفسیر سے ہوتا ہے. قرآن آپ کو صحیح طور پہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک آپ سیرت نبی نہیں سنیں گے, تو سنا کریں پلیز. تو کل میں نے بتایا تھا کہ 5ویں نبوت کا جب سال تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خانہ کعبہ میں آپ موجود تھے اور آس پاس ایک مجمع موجود تھا قریش کا, مشرکین کا. تو سورہ نجم تازہ تازہ اتری تھی, النجم والنجم اذا ہوا ما دل صاحبکم وما غوا. تو آپ نے وہ اچانک پڑھنا شروع کر دی لاؤڈلی, اور جب آپ آخری آیت پر پہنچے تھے جو آیت سجدہ ہے, وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, تو سب بالکل میسمرائز ہو کر آٹومیٹیکلی مشرکین سمیت ہر کوئی سجدے میں چلا گیا تھا. یہ ایک خوبصورت آپ کا پڑھنے کا انداز تھا اور قرآن کی تاثیر تھی. تو جو یتلو علیہم کا جو پوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب تک تلاوت انسان صحیح سے نہیں کرے تو پڑھنا پڑھانا بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ بہت اجر و ثواب ہے اس کا, اور ایک ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پڑھ کے سنانی ہوگی, لیکن آپ پڑھنا اور پڑھانا بھی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کے سامنے کوئی آیت کا اللہ نہ کرے غلط پروناؤنسیشن سے پڑھتی ہوں, آپ کو کیا میسج کرنی ہوگی؟ ان کو تو قرآن ہی صحیح پڑھنا نہیں آتا تو پڑھائیں گی کیا؟ تو بہت ہی ضروری پوائنٹ ہے یتلو علیہم آیاتک, یہ تلاوت صحیح سیکھنا. دوسری چیز ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور وہ تعلیم دے ان کو, سکھائے ان کو کتاب کی, کتاب سکھاتا ہوں. اب تلاوت ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, اور کتاب کی تعلیم جو ہے پراپرلی وہ ایک الگ چیز ہے. تعلیم کیا ہوتی ہے کتاب کی؟
یعلم کا لفظ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، علمہ یعلم تعلیم، اہتمام اور محنت سے سکھانا، یعنی ایک ایک چیز اس کا سکھانا، کتاب کی، اس کے ورڈ کے معنی، اس کے مطالب، اس کے جو مفہوم ہے، اس کی تشریح، یہ سب تعلیم کے اندر آتا ہے. اور تعلیم کے لیے معلم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں بھیجی، اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے صرف کتاب کی دعا نہیں کی، انہوں نے بھی دعا کی کہ ان کے ساتھ ایک رسول اٹھا. تو آپ کو معلم بنا کر بھیجا گیا، اور یہ حدیث کے مفہوم بھی میں بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو معلم بنا کر بھیجا گیا تاکہ آپ کتاب کے معنی آہستہ آہستہ سمجھائیں، اہتمام سے ہر کام کر کے دکھا دیں، عملی طور پر دکھا دیں کہ سب کو سمجھ میں آ جائے اور عمل میں آ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وحی اور قرآن کی تعلیم دیتے تھے. تعلیم، تلاوت بھی سکھائی، اور تعلیم کیسے دی؟ بہت ہی خوبصورتی سے معنی اور مطالب بھی کھول کھول کر سکھائے اور بتائے. سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کس نے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس قدر محنت اور اہتمام سے یہ کام کیا کہ پوری امت کے لیے زندگی کے ہر پہلو پر ایک مکمل رہنمائی چھوڑ کر گئے ہیں، ایک مکمل گائیڈ لائن موجود ہے جس پر چل کر انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اور والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے، جو تیسرا کام ہے. حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت کے لیے انگلش کا ورڈ وزڈم استعمال ہوتا ہے. تو حکمت کی تعلیم دے انہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا کام، اور ہمیشہ ہی جب قرآن کی تعلیم دی جائے گی تو اس کا سلیبس ہے. تو حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت کے لفظی معنی ہے سمجھ بوجھ اور دانائی. سمجھ بوجھ اور دانائی، رشد. تو سمجھ بوجھ اور دانائی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک حکمت علمی ہوتی ہے علم سے، اور ایک حکمت عملی ہوتی ہے عمل سے. تو حکمت علمی کیا ہوتی ہے؟ وہ سمجھ بوجھ اور دانائی جو علم کے ذریعے آتی ہے، العلم کے ذریعے آتی ہے، وہ حکمت علمی ہوتی ہے. اور حکمت عملی کیا ہوتی ہے؟ یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پہلے حکمت عملی طے کر لو، عمل سے ہے. تو حکمت عملی کیا ہوتی ہے؟ حکمت عملی سے مراد وہ سارے طور طریقے ہیں جو کسی بھی کام کو صحیح طور سے کرنے کے لیے ضروری ہیں. کسی بھی کام کو صحیح طور سے کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ حکمت عملی کہلاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکمت بھی سکھائی، اور ان کے ذریعے ہمیں بھی سکھائی. حکمت کیسے سکھائی؟ آپ صحابہ، آپ احادیث کا جو پیٹرن ہے، جو اس کا اسلوب ہے، اس پہ غور کر کے کبھی دیکھیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اکثر آتا ہے کہ آپ صحابہ کرام سے سوال کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم کو معلوم ہے. تو اس طرح سے کرتے تھے جیسے وہ حدیث ہے نا کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری امت کا مفلس کون ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان سوال کے ذریعے بات شروع کرتا ہے تو ایک دم اگلا انسان سامنے والا الرٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا ذہن کھل جاتا ہے، وہ جواب سننے اور ڈھونڈنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کی حکمت ہی تھی نا، ایک طریقہ تھا کہ آپ ہمیشہ ایسے بات، اور ہمیشہ صحابہ کیا جواب دیتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو یہ ایک خوبصورت حکمت کا طریقہ تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں بہت ساری مثالیں، میں ایک آدھ آپ کو صرف بتا رہی ہوں کہ آپ نے کیسے حکمت سکھائی. ایک شخص آپ کے پاس آیا، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہی ہے، کہنے لگا کہ میں چوری بھی کرتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، لیکن میں صرف ایک کام چھوڑوں گا. آپ مجھے صرف اس میں سے ایک کام بتائیں، وہ میں چھوڑ سکتا ہوں. تو آپ نے بڑے ایک منٹ سوچا اور پھر فرمایا کہ بس تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اس نے جھوٹ بولنا چھوڑا، سارے کام چھوٹ گئے. لیکن سوچ کے دیکھیں نا، انسان اگر شراب پیے، گھر آ کے وہ پوچھے بیوی تم نے شراب پیے، جھوٹ نہیں بول سکتا تو نہیں پی سکتا، چھوڑ دی. اسی طرح چوری اگر کرتا ہے کسی کی بھی، پکڑا جاتا ہے تو اب وہ جھوٹ نہیں اس نے بولنا، چوری بھی چھوٹ گئی. تو کیا زبردست حکمت اس میں آپ کو نظر آتی ہے. سوچیں، اب ذرا ڈیپتھ میں سوچ کے دیکھیں. ہم کیا کہتے ہیں، اس سے سوچتے ہی رہتے کہ کیا کہیں اس کو، اچھا چوری چھوڑ دو، اچھا نہیں زنا کا کام ہے، برا ہے چھوڑ دو. آپ نے کہا بس جھوٹ چھوڑ دو. اتنی زبردست حکمت، جھوٹ چھوڑا ساری چیزیں چھوٹ گئیں. اور ایسا ہے بھی، جھوٹ ہی ساری برائیوں کی جڑ ہوتا ہے. تو زبردست ساری آپ کی جو حدیث ہیں وہ حکمت سے بھری پڑی ہوئی ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ایک آدھ مثال دی ہے.
اسی طرح دوسرا معنی حکمت کا کیا ہے کہ یعنی اسی معنی کو ایلابوریٹ کرتے ہیں امام شافعی. امام شافعی نے بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ قرآن میں جہاں بھی کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی امام شافعی کہتے ہیں کہ حکمت کیا ہے؟ سنت رسول کا طریقہ ہے، کیونکہ سنت سے بہتر طریقہ کسی کام کو کرنے کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. حکمت میں نے ابھی آپ کو کیا بتائی، حکمت عملی وہ طور طریقے جو کسی کام کو صحیح طور سے کرنے کے لیے ضروری ہوں. تو امام شافعی کہتے ہیں بہترین طریقہ تو کسی بھی کام کو کرنے کا کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ بالکل فیکٹ ہے، یہ بات سوچ کے دیکھیے. اور اس بات کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین حکمت عملی کسی کام کو کرنے کی کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے جو ترمذی اور ابو داؤد کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی شخص غرور سے ایسا نہ کہے کہ میں اللہ کی کتاب میں یہ حکم نہیں پاتا. خوب سن لو، مجھے یہ کتاب بھی دی گئی ہے یعنی قرآن، اور اس کی مثل اتنا کچھ اور بھی دیا گیا ہے. کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ کہ آپ کو دو طرح کی وحی سے نوازا گیا ہے. آپ کے اوپر دو طرح کی وحی آتی تھی، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں حدیث میں کہ میرے بات کو یہ نہ کہیں کہ یہ تو فلاں چیز تو قرآن میں نہیں ہے، جو آج ہوتا بھی ہے کہ اچھا قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث ہے. اچھا حدیث کا کیا وہ اعتبار؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بات کوئی شخص غرور سے ایسا نہ کہے کہ میں اللہ کی کتاب میں فلاں حکم نہیں پاتا. خوب سن لو، مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور اس کی مثل اتنا کچھ اور بھی دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طرح کی وحی کی گئی، ایک وحی جلی اور ایک وحی خفی. جلی مطلب ظاہر وحی، جس کو وحی مطلوع بھی کہا جاتا ہے، تلاوت سے مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے. وحی جلی یا وحی مطلوع یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن. اور دوسری وحی خفی، چھپی، یا جس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی یعنی حدیث. لیکن عمل دونوں پر کرنا ہے، کیونکہ جو وحی خفی ہے، حدیث ہے، وہ بھی حکم اللہ ہی کا ہے، الفاظ رسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. جیسے قرآن نے بھی کہا، سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، ایک لفظ بھی نہیں بولتے، مگر وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے. تو قرآن اور سنت دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے دونوں چیزیں دی گئی، کتاب بھی دی گئی ہے اور اس کے مثل اتنا کچھ اور بھی دیا گیا ہے. تو دونوں پر ایکولی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے. اور جو سنت رسول کا منکر ہے وہ سمجھنے قرآن کا منکر ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو میں نے ابھی آپ کو سورہ نجم کی آیت بتائی، دوسری سورہ حشر کی آیت ہے، الحشر آیت نمبر 7 ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رسول تم کو دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں، روک دیں، اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو. تو کیا پتہ چلا کہ آپ کو دونوں چیزیں دی گئی ہیں، دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہیں. تو بہرحال حکمت پہ ہم بات کر رہے تھے. حکمت کی ڈیفینیشن اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ وہ سمجھ بوجھ اور دانائی جو کسی بھی کام کو بہترین طریقے سے کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ حکمت کہلاتی ہے. حکمت کے معنی وہ سمجھ بوجھ اور دانائی جو کسی بھی کام کو بہترین طریقے سے کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. اور ایک اور طرح سے بھی حکمت کی ڈیفینیشن لکھ لیں. حکمت کیا ہے؟ کسی کام کو اس کے صحیح وقت، کسی کام کو اس کے صحیح وقت، صحیح جگہ، صحیح طریقے سے کرنا بھی حکمت ہوتا ہے. کسی بھی کام کو اس کے صحیح وقت، صحیح جگہ اور صحیح طریقے سے کرنا. اور بہترین حکمت کیا پتہ چلی؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کام کرنا ہے. تو تیسرا کام آپ کا کیا تھا؟ حکمت سکھانا تھا، حکمت. اور چوتھا کام ہے وہ یزکیہم، اور وہ تزکیہ کرے، ان کا تزکیہ، تربیت کرے، پاک کرے ان کو. تزکیہ کا لفظ ہے نا، زکو سے اس کا روٹ ہے، زے کاف واو، جو زکوٰۃ کا بھی ہوتا ہے. زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ مال کو پاک کرتی ہے اور نفس کو پاک کرتی ہے. تو تزکیہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، پاک کرنا.
تو معلم یہاں سے ایک بہت ضروری بات پتہ بھی چل رہی ہے کہ جو معلم ہوتا ہے قرآن کا استاد، اس کا کام صرف پڑھانا نہیں ہوتا، صرف کتاب کی تعلیم نہیں ہوتی، صرف تلاوت نہیں ہوتی، صرف حکمت سکھانا نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹس کا تزکیہ کرنا بھی ہوتا ہے، تربیت کرنا بھی ہوتی ہے. تو جب استاد کوئی چیز سکھاتا ہے تو برا نہیں ماننا چاہیے. تو تزکیہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ روٹ اس کا زے کاف واو ہے. تزکیہ کے معنی ہے پاک کرنا اور نشو و نما کرنا. یہ دو معنی ہیں، پاک کرنا اور نشو و نما کرنا تزکیہ ہے. تو تزکیہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک ظاہری تزکیہ ہوتا ہے، یعنی ظاہری ناپاکی اور نجاست والی چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا. جیسے آپ جو کنڈیشنز ہیں ہماری، جو مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو ناپاکی اور نجاست والی حالت میں نہ رہنا، پاک صاف رہنا. اور جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا دوسری ہی وحی میں، سورہ المدثر میں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اور دوسری تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ باطنی تزکیہ، اندر کی صفائی، نفس کی صفائی، دلوں کی پاکیزگی، دلوں کی صفائی، نیت کی صفائی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہی تو زیادہ ضروری ہے. ظاہری صفائی تو ہم سب کر سکتے ہیں، کر ہی لیتے ہیں. اس کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے. باطنی تزکیہ، اندر کی صفائی، دلوں کی صفائی، نیتوں کی صفائی. یہ جو ہے نا، یہ 3 اسٹیپس پر مبنی ہوتا ہے. باطنی تزکیہ 3 اسٹیپس ہوتے ہیں. پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے دلوں کو گندگی سے پاک کیا جائے. جتنی گندگی اندر موجود ہے نا، شرک کی ہے، نفاق کی ہے، نفرت ہے، فقر ہے، غرور ہے، کوئی تکبر ہے، کوئی جھوٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ ساری چیزیں نکالیں باہر. نکالیں، پھینکیں، گندگی ہے ساری، آؤٹ کریں. سارے اخلاق رذیلہ کو دل سے نکالیں، ٹیک اپ کریں ایک ایک کر کے، اور نکال کے باہر پھینک دیں. پہلا اسٹیپ ہے. کیونکہ دیکھیں، کوئی اسٹور جب جنگ سے بھرا ہوا ہوگا تو اس میں جگہ ہی نہیں ہے، تو اگلی چیز آپ اس میں رکھیں گے کیا؟ تو پہلے جگہ بنائے نا. یہ ساری چیزیں نکالیں دلوں سے، جو بھی میں نے ابھی آپ کو مینشن کیے ہیں. ہم سب کا یہ کام ہے تزکیہ نفس کے لیے. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اب جگہ جب خالی ہو جائے نا، خالی تو نہیں ہوتی، کم از کم بند تو جائے کافی جگہ، تو اب اس کی جگہ پر کیا ڈالا جائے؟ اخلاق حمیدہ ڈالے جائیں، اچھائیاں ڈالی جائیں، اچھی عادات کو ڈالا جائے. جیسے جھوٹ کو نکال کے سچ کو ڈالا جائے، فقر و غرور کو نکال کے انکساری عاجزی ڈالی جائے، ٹھیک ہے، حسد و بغض کو نکال کر خیر خواہی اور محبت ڈالی جائے. یہ ساری ان کو ڈالیں. دوسرا اسٹیپ ہو گیا. پھر تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اب ان اچھی عادات کی نشو و نما بھی کی جائے. اب تینوں اسٹیپ اپنی جگہ ضروری ہیں. پہلا اسٹیپ نکالنا اس لیے ضروری ہے کہ جگہ ہی نہیں ہے تو آپ اچھائیاں کیا ڈالیں گے. اچھا، اب صرف نکال کر چھوڑ دیا، اچھائیاں نہیں ڈالیں گے، تو اگر آپ نے اسپیس چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ پھر سے برائیاں وہاں پر آ جائیں گی. تو نکالنا ہے، اسپیس خالی بھی نہیں چھوڑنا، اس کی جگہ اچھائیاں ڈالنی ہیں. اور اچھائیاں ایک دفعہ ڈال کے چھوڑ بھی نہیں دینا، کیونکہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اچھائیاں ڈال کے آپ چھوڑ دیں تو وہ ہمیشہ اپنی جگہ رہیں گی. ان کو گرو کرنا ہوتا ہے، اچھائیوں کو نشو و نما بھی کرنا ہوتی ہے. تو آپ تینوں اسٹیپ ضروری ہیں، پورا عمل ضروری ہے، تب کہیں جا کے تزکیہ پورا ہوگا. باطنی، اس کی آسان سی مثال آپ گارڈننگ سے لے سکتے ہیں. جب آپ کو کہیں کوئی بنجر زمین کو اپنا گارڈن بنانا ہوتا ہے تو پہلا اسٹیپ آپ کیا کرتے ہیں؟ بیکار جڑی بوٹیاں نکلواتے ہیں. جب بالکل زمین صاف ہو جاتی، کلین، تو پھر اس کی جگہ آپ پھل پھول کے بیج لگاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر نشو و نما کرتے ہیں، تب جا کے آپ کو پھل و پھول حاصل ہوتے ہیں. تو یہ ہے پورا 3 اسٹیپس پہ مبنی تزکیہ نفس ہوتا ہے. اور پھر یہ جو برائیوں کو نکال کر اچھائیاں اپنانا ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. خیالات کی اچھائی، عادات کی اچھائی، معاشرت کی اچھائی، معاملات کی اچھائی، ہر چیز میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف تلاوت نہیں تھی، تعلیم بھی تھی اہتمام کے ساتھ، معانی اور مطالب کی. صرف تعلیم کتاب کی نہیں تھی، معانی اور مطالب کے، بلکہ حکمت سکھانا بھی تھا، اور ساتھ ساتھ تربیت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری میں شامل تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت بہت ہی زبردست طریقے سے کی، اور ان کے ذریعے پھر ہماری بھی تربیت کی گئی ہے. مثال کے طور پر ایک دفعہ دیکھیں، سیدنا ابو ذر غفاری، یہ بخاری کی روایت ہے جو سنا رہا ہوں. ابو ذر غفاری بہت ہی زبردست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اور بہت ہی ایمان والے تھے. انہوں نے ایک دفعہ حضرت بلال حبشی کو صرف اتنا کہہ دیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے،
آپ نے اتنی سخت ان کی گرفت کی اور اتنا ناراض ہوئے، اور کیا الفاظ فرمائے کہ تو ایسا شخص ہے کہ جس میں ابھی تک جاہلیت کا اثر پاتا ہوں. یعنی اتنی سخت گرفت. تو یہ تھا تزکیہ. تو جو قرآن کا استاد ہوتا ہے اس کا کام صرف پڑھانا نہیں ہوتا، بلکہ شاگردوں کی تربیت اور اصلاح کرنا بھی ہوتا ہے، تاکہ تعلیم کا مقصد پورا ہو. کبھی کبھی اسٹوڈنٹ مائنڈ کر لیتے ہیں، تو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سلیبس میں شامل ہے. اس لیے آپ سمجھ لیں کہ تزکیہ تو ہونا ہی ہے. تو تعلیم کا مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیں جب تک تزکیہ نہ ہو قرآن عمل میں نہیں آتا، اور عمل میں نہیں آیا تو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا. تو بہرحال انہوں نے دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. بے شک تو زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یعنی تو زبردست ہے، اتنی خوبیوں والا رسول دیکھ سکتا ہے، تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اور حکیم ہے کہ تو جانتا ہے کہ تیری حکمت کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی حکمت 2500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس بات میں حکمت نظر آئی کہ عرب میں مکہ سے رسول اٹھایا جائے. لیکن اس سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو اللہ تعالیٰ نے قبول کی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کتنے انبیاء گزرے؟ حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسحاق، ان کی اولاد پھر یعقوب، ان میں سے نبی جو ہیں آتے ہی رہے مسلسل. تو پہلے ان کو موقع دیا گیا، اور پھر جس کو پریسائزلی جو انہوں نے دعا کی تھی وہ بھی پوری کر دی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کے قلیل عرصے میں جس طرح ایک مشرک، جاہل، اجٹ، گوار معاشرے کا تزکیہ کیا تھا، ایسا تزکیہ کیا تھا آپ نے، ایسا یزکیہم کیا تھا کہ ابو بکر جو ہے صدیق بن گئے، عمر بن خطاب عمر فاروق بن گئے، عثمان بن عفان عثمان غنی بن گئے، خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا گیا، اور صحابہ کرام اجمعین کو رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اتنی بڑی سرٹیفیکیشن، یہ ایسا تزکیہ کیا آپ نے. اور یاد رکھیں کہ یہ جو آیت ہے یہ ہمیشہ کے لیے دینی تعلیم کا سلیبس بھی ہے. جب بھی دینی تعلیم دی جائے گی تو انہی 4 نکات پر دی جائے گی. قرآن کی صرف تلاوت نہیں، تعلیم، معنی، تفسیر، الفاظ سب پر تدبر، حکمت بھی سکھانا، اور تزکیہ بھی، ہر چیز ہوگی. اور جہاں تک حکمت کی بات ہے نا، حکمت بھی بہت ہی زبردست چیز ہے. حکمت سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ کیا بات کی جائے. حکمت قرآن جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کو ضرور آنا چاہیے، کیونکہ حکمت ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ کون سی بات کس وقت آپ نے کرنی ہے، موقع محل دے کر بات کرنی، یہ ہوتی ہے حکمت. اور حکمت قرآن کے مطابق خیر کثیر لاتی ہے. یہ سورہ البقرہ کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 269 ہے کہ یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکمت جو ہے وہ اس کو دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. یعنی ہر کسی کو حکمت آ بھی نہیں پاتی، اور جس کو حکمت مل گئی تو سمجھ لیں اس کو خیر کثیر مل گئی. تو واقعی حکمت خیر کثیر لاتی ہے. اگر کسی کو حکمت سے سمجھانا آ گیا نا، حکمت کیا ہوتی ہے؟ ایک لٹ مار طریقہ ہوتا ہے نا کہ منہ پہ تم تو یہ بہت غلط کر رہی ہو، تم تو بدعت کر رہی ہو، یہ حکمت نہیں ہے. حکمت اور ہوتی ہے کہ بہت سلیقے تمیز سے انسان الگ سے بتائے، کسی اور وقت بتا دے کہ یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے اور یہ چیز قرآن میں ایسا ہے. بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. تو جس کو حکمت آگی سمجھ لیں اس کو خیر کثیر آگی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے جو یرغبو، جو منہ موڑے گا، ان ملت ابراہیم، ملت ابراہیم سے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، اللہ مگر وہی، من جو صفیحہ جس کو احمق بنا دیا، نفسہ اس کے نفس نے. یرغبو کا لفظ جو ہے نا رغبہ سے ہے، رغبت کرنا. لیکن یہاں پر یہ آگے اگر ان آ جائے نا، رغبہ کے آگے اگر ان کا صلہ آ جائے جیسے کہ یہاں پر آ رہا ہے تو معنی الٹا ہو جاتے ہیں. رغبہ کے معنی اگر آگے ان ہو جائے تو معنی ہو جاتا ہے اس کا کہ بے رغبتی کرنا. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی ساری دعائیں بتا کے کہ کون ہو سکتا ہے جو منہ موڑ لے، بے رغبتی کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے؟ وہی ہو سکتا ہے
जिसको उसके नफ्स ने हिमाकत में मुब्तला कर दिया। सफिया नफ्स हो, सफी से, सफी बेवकूफ को कहते हैं, कम अकल को। वही हो सकता है जो मिलत इब्राहिम के तरीके से मुंह मोड़ ले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से मुंह मोड़ ले, जिसको उसके नफ्स ने हिमाकत में गिरफ्तार कर दिया। तो यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आगे वो वसीलत, फजीलत और अजमत बयान होने जा रही है जो अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में भी अता फरमाई और आखिरत में भी अता फरमाई। दुनिया में उनको इमाम बना दिया गया और आखिरत में वो नेकुकारों में होंगे। अभी आगे अल्लाह ताला यही बात करेंगे। तो साथ ही ये वाजे कर दिया गया कि जो उनके तरीके की पैरवी नहीं करता वो अहमक है, बेवकूफ है, क्योंकि उनके तरीके की वजह से तो वो दुनिया में इमाम बने और आखिरत में नेकुकारों में से होंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो कौन हो सकता है जो मुंह मोड़ ले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से? वही हो सकता है जिसको सफिहा, अहमक बना दिया, हिमाकत में डाल दिया उसके नफ्स में। बेवकूफी का सबूत देगा जो आपके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी नहीं करेगा। तो क्या था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो उसके तरीके की पैरवी नहीं करेगा तो वो समझ लें उसने अपने नफ्स को हिमाकत में डाला है। खालिस तौहीद का तरीका था, हर शिर्क से पाक था, खालिस अल्लाह का बंदा बनने का तरीका था। जैसे उन्होंने कहा, सूरह अल अनाम आयत नंबर 79 में आता है, अल अनाम 79, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कौल आता है, कहते हैं इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन। बेशक मैंने सुपुर्द कर दिया है हर तरफ से मुंह फेर कर अपनी जात को अल्लाह की तरफ। अपना चेहरा मैंने हर तरफ से मोड़ के अल्लाह की तरफ फेर दिया है बस, जो क्या है, फतरस समावाति वल अर्द है, जमीन और आसमान का तराश खराश से एहतमाम से बनाने वाला है। और मैं क्या हूं, हनीफन हूं, यकसू हूं, वन डायरेक्शनल हूं अल्लाह की तरफ। और वमा अना मिनल मुशरिकीन, और कहीं से भी मैं मुशरिकीन में से नहीं हूं। तो ये था उनका तरीका। तो उनका तरीका हक तरीका था ना। अल्लाह का ये हक है कि सिर्फ उसकी इबादत की जाए, हर तरफ से चेहरा फेर के सिर्फ उसकी जात की तरफ मोड़ा जाए, और हनीफन रह जाए, यकसू, हर मुश्किल, मुसीबत, गर्मी, सर्दी, हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका ये तरीका था, वफादारी का तरीका था। जैसा कि एक और जगह कुरान में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं व इब्राहिम लजी वफा, इब्राहिम वो है जिसने वफा का हक अदा कर दिया, वफा का हक अदा कर दिया। तो ये था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका। तो ये वो तरीका अल्लाह ताला यहाँ पर वाजे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो उनके तरीके को नहीं अपनाता वो अहमक है, बेवकूफ है। तो दरअसल खास कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर मुशरिकीन, यहूद, नसारा और फिर सभी की तवज्जो, खास कॉन्टेक्स्ट और क्या आम कॉन्टेक्स्ट, सबकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाई जा रही है कि दीन जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेश किया था वही दीन तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लेकर आ रहे हैं। खास कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, यहूद, नसारा, मुशरिकीन इस वक्त मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीन पेश किया था वही दीन तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आ रहे हैं। तो अगर तुम कहते हो कि तुम दीन इब्राहिमी पर हो, जो कि सब कहते थे, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही तरीका है, तो तुम उससे क्यों मुंह मोड़ रहे हो? तो दरअसल तो तुम ऐसा करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से मुंह मोड़ रहे हो, जिनको तुम अपना जद्दे अमजद कहते हो, सभी कहते थे। तो असल में तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से मुंह मोड़ रहे हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मुंह मोड़कर, और सख्त बेवकूफी का सबूत दे रहे हो, अपने नफ्स को हिमाकत में डाल रहे हो। और ये बात कुरान में 2 जगह आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके तरीके को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका बयान किया है। सूरह अल अनाम आयत नंबर 161, अल अनाम 161, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम दीनन क़य्यिमन मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। आप कह दीजिए कि मुझे मेरे रब ने सीधे रास्ते की हिदायत दी है, दुरुस्त दीन की तरफ हिदायत दी है। और वो क्या है सीधा रास्ता और दुरुस्त दीन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका, मिल्लत इब्राहिम, जो यकसू थे और मुशरिकीन में से नहीं थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अल नहल में हुक्म दिया गया, अल नहल 123 नहल, सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि मिल्लत इब्राहिम, फिर हमने वही किया आपकी तरफ के आप इत्तिबा करें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की।
تو خلاصہ آیت کیا ہے، ہماری سمجھنے کی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی تعریف کیا ہے، پسند کیا ہے، اور خالص توحید کا طریقہ جو ان کا طریقہ تھا وہ تھا، جس طریقے کو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے پسند فرما رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کیا؟ خالص توحید، وما انا من المشرکین، وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، صرف اللہ کی طرف چہرہ کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طریقے کے اتباع کرنے کو کہا گیا، اسی طریقے کو صراط مستقیم کہا گیا، دین القیم بھی کہا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ پیچھے آپ بہت کچھ ان کے بارے میں پڑھ چکے، کتنی وفاداری کا طریقہ تھا، سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار والدین قوم ہر کچھ چھوڑ کے ایک اللہ کو راضی کرنے پہ لگ گئے۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا کہ ایک اللہ کو راضی کر لو، اور یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فالو کیا، سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار قوم والدین، ایک اللہ کو راضی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے کو عقل مندی کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ اپنا لیا جائے۔ تو پیغام ہے نا ہمارے لیے سبھی کے لیے کہ کس کو راضی کرنا ہے، کس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، ہر طرف سے منہ پھیر کر رخ کس طرف کر لینا چاہیے؟ اللہ کی رضا کی طرف، کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وہ راضی ہو گیا تو سب خود ہی پیچھے آتے ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ جو منہ موڑے گا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، تو اس نے اپنے نفس کو حماقت میں ڈال دیا۔ تو یہ جو صفیحہ نفسی کا لفظ آ رہا ہے، صفیحہ، وہ صفحن سے ہے، اور صفحن کہتے ہیں رشد کو، عقل مندی کو، ہدایت کو، تو اس کا اپوزٹ ہے صفحن، اور صفی کہتے ہیں بے وقوف کو۔ تو بے وقوفی جو ہوتی ہے صفحن، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، حماقت علم کی کمی ہوتی ہے یا عقل کی کمی ہوتی ہے؟ علم کی کمی کی ہوتی ہے یا عقل کی کمی ہوتی ہے، جو انسان کو صفی بناتی ہے، رشد سے دور رکھتی ہے۔ آپ سوچیں نا، سیدھے راستے سے انسان کب بھٹکتا ہے؟ یا علم نہیں ہوتا یا عقل کی کمی ہوتی ہے۔ علم حاصل نہیں کرتا، یا علم حاصل کرتا ہے تو عقل کے ساتھ اس کو عمل میں نہیں لاتا۔ تو بے علمی کی وجہ سے یا بے عقلی کی وجہ سے انسان بھٹکتا ہے۔ تو پھر کیا ہے ضروری چیزیں؟ العلم حاصل کرنا، اور سیدھے راستے کے لیے پہلا اسٹیپ، اور دوسرا اسٹیپ عقل استعمال کر کے اس کو عمل میں لانا، تاکہ سیدھے راستے پہ انسان چلتا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اس کو دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں ہوگا۔ وَلَقَدْ، لقد آپ کو پتا ہے اس میں دو تاکیدیں ہوتی ہیں، لام تاکید ہے، اور قد کے معنی بھی تاکید ہوتا ہے، بے شک۔ دو تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو چن لیا تھا دنیا میں، اپنے لیے چن لیا تھا۔ استفا، استفا کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس سے مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو استفا کے معنی ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں میں سے کسی خاص چیز کو چن کے اپنا لینا۔ جیسے بہت ایک سیب کی بہت بڑی پیٹی ہو، اس میں سے اب ایک خاص سیب اپنے لیے نکال لیں، تو استفا اس کو کہتے ہیں۔ تو البتہ تحقیق ہم نے چن لیا تھا اس کو، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ دنیا کے ہزاروں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا۔ کیوں چن لیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے علم، عقل کے ساتھ علم حاصل کیا تھا، عقل کے ساتھ رب کی تلاش کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے بت پرست ماحول میں پیدا ہوئے، گھر میں بت، باہر بت، ہر جگہ بت، بت پرست تھی، لیکن ان کو رب کی تلاش تھی، اور وہ ڈھونڈتے رہتے تھے۔ یہ آیات آپ پڑھیں گے آگے سورہ الانعام کی، کہ جب انہوں نے چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا شاید یہ میرا رب ہے، کیونکہ وہ لوگ سورج چاند کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن جب چاند ڈوب گیا تو انہوں نے کہا یہ تو رب نہیں ہو سکتا، عقل سے کام لیا نا، ڈوبنے والا کیسے رب ہو سکتا ہے؟ اسی طرح انہوں نے سورج کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ رب ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا انہوں نے کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، عقل استعمال کی۔ سورہ الانعام کی آیات ہیں، آیت نمبر 78 میں ہی آتا ہے، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغًا، جب اس نے دیکھا سورج کو چمکتا، وَقَالَ هَذَا رَبِّي، تو سوچا شاید یہی میرا رب ہوگا، هَذَا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ یا قومی انی بریون مما تشرکون، تو اس کو سمجھ میں آ گئی ان کو بات، انہوں نے کہا میری قوم
میں اس سے بری ذمہ ہے جو تم شرک کرتے ہو، جو سورج چاند کو تم بناتے رہتے ہو اپنا معبود، تو میں تو نہیں، میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، وجہت للذی۔ تو اللہ نے بھی کیا کیا، جب انہوں نے اتنی جد و جہد کی، کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کامیابی دی، انہوں نے رب کو پہچان لیا، اور جب رب کو پہچان لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پہچان کر چن لیا، خلیل بنا لیا، خلیل اللہ بنا لیا، خلافت کے لیے چن لیا، امامت کے لیے چن لیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سب کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کو اپنا لیا۔ اللہ نے، کیا خوبصورت بات ہے، ہر کچھ چھوڑا، اللہ ان کا رشتہ دار بن گیا، خلیل اللہ۔ اور ایسے بھی ان کو چنا کہ ان کی اولاد میں سے ایک انبیاء کی پوری چین چلا دی، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے ان کو، اور یہاں تک کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی دعا سے مبعوث ہوئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم درود شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی، یہ تو دنیا میں تھا، صالحین میں سے ہوں گے، نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ صالح کی جمع ہے صالحین، کیونکہ دیکھیں اصل بات یہی ہے کہ جو شخص دنیا میں نیکی میں آگے ہوتا ہے وہ آخرت کے درجات میں بھی آگے ہوتا ہے، کیونکہ آخرت ہے کیا؟ دنیا کی زندگی کا ثمر ہے، آخرت کیا ہے؟ دنیا کی کھیتی ہے، دنیا میں جو آپ بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں کامیاب قرار دیا، اور ہم سب کو ان کے طریقے کی دعوت دی جا رہی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا، کہ ان کے طریقے کو جو نہیں اپناتا وہ کیا ہے، اس کو سمجھ لو اس کے نفس نے حماقت میں ڈالا ہوئے ہیں، بے وقوفی کا وہ ثبوت دے رہا ہے اگر وہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پر نہیں چلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آگے وہ وجوہات بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ابراہیم علیہ السلام چنے گئے، امام بنایا گیا، اور جس کی وجہ سے وہ آخرت میں نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی اس کی، کہ اس قال لہو، جب کہا اس کے لیے، رب بہو، اس کے رب نے، کس کو کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا اس کے رب نے، کیا کہا؟ اسلم، فرما بردار ہو جا، اپنا آپ میرے سپرد کر دے۔ وجوہات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چنے جانے کی، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی، کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلم، سلم سے ہے سونپ دو، مکمل سبمیشن کر دو میرے سامنے، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، ایک منٹ نہیں لگا، کہا کہ کر دیا رب، تو نے کہا میں نے تیرے حوالے کر دیا، اسلمت لرب العالمین کر دیا ہے۔ تو مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور دین کیا تھا جس کی وجہ سے وہ دنیا میں امام کے درجے پر فائز ہوئے، آخرت میں نیکوکاروں میں شامل ہوں گے۔ تو انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اللہ کے حکم کا تابع کر دیا تھا، صحیح طور پر مسلم بنے تھے، سلم، اسلم کیا تھا، اللہ کے طریقے پر زندگی گزاری جو اللہ کو پسند تھا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا ایک بہترین نمونہ پیش کر دیا۔ ہم نے پیچھے دو چیزیں پڑھی تھی نا، دو چیزیں کرائٹیریا پڑھی تھی جنت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ یہ دو چیزیں ہیں جو تمہیں جنت میں لے جائیں گی۔ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے، تو کر دیا انہوں نے، ابھی آپ پڑھ ہی رہے نا، ایک منٹ نہیں لگایا، اللہ نے کہا حوالے کر دو، انہوں نے کہا کر دیا، ہو گیا۔ اور دوسرا بھی کر دیا، محسن، زبردست محسن تھے، ہر کام احسان کے درجے پہ کیا۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم، اپنا آپ مجھے سونپ دو، سپرد کر دو، ایک منٹ ایک سیکنڈ لگائے بغیر، پرومپٹ ایکشن ہے، اسلمت لرب العالمین، سونپ دیا میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے لیے، فوری اطاعت، کوئی دیر نہیں، رب العالمین کے حوالے کر دیا، کوئی سوال نہیں، کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی لاجک نہیں پوچھی، کوئی حجت نہیں کی کہ کیسے حوالے کر دوں، مشکل ہوگی، یہ کیسے کروں گا، وہ کیسے کروں گا، آج کل کے معاشرے میں کیسے ہوگا، تو لوگ کیا کہیں گے، نتھنگ، کر دیا، تو نے کہہ دیا میں نے کر دیا، بات ختم، اسلمت لرب العالمین، ہر قسم کی قربانی دے دی۔ بیٹے کی قربانی سوچ کے دیکھیں، بیٹا قربان کرنا کیسا لگتا ہے،
یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ یہ اسلمت لرب العالمین، اسلم وجہ للہ کرنا کوئی بہت مشکل ناممکن بات نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، انسانی تھے، ایسا ہو سکتا ہے. اور صرف انہوں نے نہیں کیا تھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا، ان کے صحابہ نے بھی کیا تھا، اس کے بعد بھی بہت تابعین نے بھی کیا ہے، تبع تابعین نے بھی کیا ہے. تو بہت لوگ ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہوں گے. تو یہاں ہمارے سوچنے کی بات ہے نا کہ ہمارے بھی سامنے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات آتے ہیں، تو ہمارا رویہ اس پہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم فوراً دل میں یہ کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین کہ ہاں ٹھیک ہے، حکم آ گیا میں نے کر لیا، یا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، سوچ میں پڑ جاتے ہیں کیسے کروں گی، دقیانوسی کہلاؤں گے، کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. لیکن بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں شوق ہے کہ چنے جائیں، اعلیٰ مقام ملے اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اچھے سمجھے جائیں، کوئی اچھا کام اللہ ہم سے کروا لے، تو ہمیں بھی اسلمت لرب العالمین کہنا اور کرنا ہوگا ہی. ایسے تو پھر چنے نہیں جاتے، اور پھر من الصالحین میں سے بھی نہیں ہوتے. تو دراصل اسلام اور سلم، یہ سارے جو الفاظ ہیں، اسلم تو، یہ سارے الفاظ کا مطلب ہی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. اسلام کیا ہے؟ ذرا آج اسلام کو بھی آج سمجھ لیں. اسلام کا جو لفظ ہے اس کا بھی روٹ سلم ہی ہے نا. اسلام کیا ہے؟ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام اپنے معنی اور روح کے لحاظ سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام ہے. اپنے معنی اور روح کے حساب سے اسلام کا کیا معنی ہے؟ جس کے ہم دم بھرنے والے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، یعنی مخلوق کا خالق کے ساتھ ایسا رویہ کہ خالق کی پسند اور ناپسند کے سامنے انسان کا روح، جسم، دل، دماغ، سوچ، پسند سب جھک جائیں، اپنی کوئی مرضی نہ رہے. انسان کے معاملات، اخلاق، عقائد، عبادات سب پھر خالق کی مرضی کے مطابق ہوں. تو اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ٹوٹل سبمیشن ہے. اسلمت لرب العالمین ہے، کرنا ہے. آپ دیکھیں اسلام کے کتنے ہی احکامات ہیں جو ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم عمل نہیں کر پاتے. جبکہ اسلام اور ایمان نام ہی ماننے کا ہے، اطاعت کا ہے. اسلام انسان جب لاتا ہے تو کیسے لاتا ہے؟ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو جب اس کو واحد معبود مان لیا تو اب کیا کرنا چاہیے؟ سب ظاہر باطن اندر باہر سب اس کا حکم چلے گا. اسلام مسلم کیا مانی ہے؟ بار بار پڑھتے ہیں ہم، مسلم وہ اونٹ ہے جس کی نکیل اس کے مالک میں کے ہاتھ میں، جدھر چاہے موڑ دے. مالک کے ہاتھ میں ہے نا، ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ہماری کیا مرضی ہے. اسی طرح ایمان کیا ہے؟ ایمان کا روٹ حمزہ میم نون ہے، ماننا، امن میں آ جانا، سارے تسلیم خم کر دینا، رب کی پسند کے آگے، ناپسند کے آگے اپنا آپ جھکا دینا. اور یہی تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت ہی عقل مندی کا طریقہ تھا، کہ انہوں نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ سمجھ لیا کہ جو میرا خالق مالک ہے اس سے بڑھ کر میرا کوئی خیر کا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی میری بھلائی اس سے بڑھ کر چاہ ہی نہیں سکتا جو مجھے 70 ماہ سے زیادہ چاہتے. تو انہوں نے بھروسہ کر لیا، توکل کر لیا، اور اپنا آپ حوالے کر دیا. 1 منٹ میں ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو میرا 70 ماہ سے زیادہ چاہنے والا ہے میں اس کے حوالے کر دوں اپنے آپ کو، پھر دیکھوں. ایک دعا آپ پڑھتے ہیں نا صبح شام کے اذکار میں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، پڑھتے ہیں اذکار، پڑھا کریں. یا کا نستعین میں بھی ہیں اور 10 منٹ لگتے ہیں، ورنہ ڈاؤن لوڈ کرنے. تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ دعا ہے جو قبر کے سوالوں کی تیاری بھی ہے، جس کا پہلا جملہ یہ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پہ. تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پہ؟ رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. یعنی راضی ہوں اس کے رب ہونے پر، تو جو رب چاہے گا اس پر میں راضی ہوں، رب کے حوالے کر دیا ہے. اور یہی انہوں نے کیا ابراہیم علیہ السلام نے، پرومپٹ ایکشن. اللہ تعالیٰ نے کہا میرے حوالے کر دو، انہوں نے کہا کر دیا، ہو گیا، بات ہو گئی ایک دم. تو بہت ہی عقل مندی کا ثبوت دیا نا، کہ وہ یہ سمجھ گئے، سمجھدار تھے نا، عقل مند تھے، کہ رب العالمین ہے، اس کے سپرد میں نے کر دیا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. عالموں کا رب ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، ہر جگہ کامیابی ہے، مکمل کامیابی، فوز العظیم ملنے والی ہے.
تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور ان کے طریقے کی تعریف فرما رہے ہیں، اور طریقہ ان کا یہ تھا کہ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا اور اسلمت لرب العالمین پر عمل کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وصا اور وصیت کی تھی، بیہا اسی کی، ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی اسی کی۔ تو وصا کا ورڈ کیا ہے؟ وصیت جو آپ پڑھتے بھی ہیں، وصا کے معنی ہوتے ہیں تاکیدی حکم، خاص طور پر آخری تاکیدی حکم کو کہتے ہیں، وصیت کی جاتی ہے نا آخری تاکیدی حکم۔ تو تاکیدی حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کا، کسی کا، کس کا حکم دیا تھا؟ اسلمت لرب العالمین کا۔ بیہا کی جو ضمیر ہے وہ اسلمت لرب العالمین کی طرف ہے، کہ آخری جو وصیت جو ساری عمر ساری زندگی کرتے رہے اور آخر میں بھی کی، ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام نے اسی کی، اس کی کہ اللہ کی فرما برداری کرنا، خود بھی فرما بردار تھے اور بیٹوں کو بھی اسلمت لرب العالمین کی ہدایت کہہ کے گئے۔ پوری عمر خود بھی انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی اور مرتے دم تک اپنے بچوں کو بھی یہی تاکید کرتے رہے یا لکھ کر گئے کہ تم نے بھی یہی کام کرنا ہے، کہ اللہ کی فرما برداری کا کام کرنا ہے۔ اور کس الفاظ میں انہوں نے یہ وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، کہ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان الفاظ میں کی تھی کہ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، استفا، اس نے چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین، دین کو، خاص دین کو، الدین کو، اور مراد دین اسلام ہے۔ میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، دین اسلام پر تم کو چلنے کی توفیق دے دی ہے۔ تو اب تمہارا فرض کیا بنتا ہے؟ فلا، تو نہیں، تموتن، تم ہرگز مرنا، اس کے معنی کو ذرا امینڈ کریں، تم مرنا نہیں ہے، اگر تم مرنا ہوتا تو ہوتا تموتو، صرف نون شد کے ساتھ اسٹریس کے لیے آتا ہے، تو نہ تم ہرگز مرنا مگر کس حال میں، وانتم مسلمون، تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ یہ وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے دین اسلام کے لیے۔ اب دین کی بات ہے، خاص دین، دین اسلام، جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین اسلام رہا ہے۔ تو دونوں نے وصیت تاکیدی حکم دیا اپنی اولاد کو کہ ہم تو چلے جائیں گے لیکن ہمارے بعد تم نے کیا کرنا ہے، تم بھی اسی فرما برداری پر قائم رہنا جس فرما برداری پر ہم قائم تھے، اور تمہارا فرض یہ ہونا چاہیے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حالت میں تم کو موت آنا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو، فرما برداری میں موت آنا چاہیے تم کو۔ یہ وصیت کی تھی۔ تو یہاں پر جو یعقوب علیہ السلام کا ذکر اس لیے بھی آیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ انہی کی نسل میں سے تھے، اور یہاں پر خاص کانٹیکس میں اصل میں یہود کو سمجھایا جا رہا ہے، موجودہ یہود مدینہ جو اس وقت موجود ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دین یہودیت نہیں ہے بلکہ دین اسلام ہے، جس کی تاکید تمہارے آباء و اجداد بھی تم کو کر گئے ہیں۔ تمہارے جو آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جن کا تم دم بھرتے ہو، جن کو مانتے ہو، انہوں نے بھی تم کو اب دین کے اوپر چلنے کی تاکید کی ہے، اور یہ تاکید کی تھی کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو موجودہ یہود کو سمجھایا جا رہا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ الدین سے مراد یہاں پر اسلام ہے، تو بے شک دیکھیں دین اسلامی تو اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ حضرت آدم سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف دین اسلام ہی لے کر آئے تھے، اور یہ اس کی صراحت قرآن میں کئی آیات میں موجود ہے، جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں آتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔
سورہ آل عمران 85 کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آل عمران 85، اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ روز آخرت خسارہ پانے والا ہوگا۔ اور دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں نعمت قرار دیا ہے۔ المائدہ 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میرا دین، میں نے تمہارے پر تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے پر تمہاری نعمت تمام کر دی، مکمل کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خاص بات یہاں پر یہ ہے کہ دونوں انبیاء جو ہیں وہ اپنی اولاد کو وصیت یہ کر رہے ہیں کہ ہر حال میں دین اسلام پر قائم رہنا، مرتے دم تک، چاہے کتنی بھی رکاوٹیں آئیں، لیکن جتنی بھی مشکلات آئیں، لیکن تمہاری موت اس حالت میں آنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو، فرما برداری کی حالت میں آنا چاہیے۔ تو یہ تاکید انہوں نے کیوں کی تھی؟ کیونکہ دیکھیں حدیث کا مفہوم کے مطابق انسان جس حالت میں اس کی موت آتی ہے، اسی حالت میں اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اسی حساب سے اس کا حساب بھی ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی احرام کی حالت میں مر جاتا ہے، حج اور عمرے کے لیے گیا ہے، احرام میں ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کو احرام میں ہی دفن کیا جائے گا، اور روز قیامت جب وہ اٹھے گا تو احرام میں ہی لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا۔ تو اس لیے تاکید، اور ہماری بھی کیا دعا ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے نا کہ خاتمہ بالخیر اسلام کی حالت میں ہو۔ تو یہ خاص بات ہے اس آیت کی، جو ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کو موت کے سال میں آنا چاہیے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ان کا آخری وقت آیا تو وہ بے ہوشی کے عالم میں تھے، سکرات الموت میں تھے، تو وہ بار بار ایک لفظ کہہ رہے تھے کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں۔ تو ان کا بیٹا ان کو دیکھ رہا تھا، تو جب وہ تھوڑا بہتر حالت میں ہوئے تو بیٹے نے پوچھا کہ آپ یہ کس سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں؟ تو بولے کہ بے ہوشی کے عالم میں شیطان میرے سامنے آتا تھا اور اپنی انگلیاں کاٹتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، یعنی ایمان کی حالت میں جا رہا ہے، تو میں کہتا تھا کہ نہیں ابھی نہیں، جب تک پوری جان نہ نکل جائے، کیونکہ شیطان مرتے دم تک کوشش کرتا ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ یہ روایات اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان شیطان آخری دم تک کوشش کرتا ہے کہ کوئی آخری ٹائم میں ہی انسان ناشکری کا کلمہ نکال دے، کوئی کلمہ کفر نکال دے منہ سے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اس لیے ہماری خواہش اور دعا کیا ہوتی ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو۔ اور کیا دعا کرتے ہیں ہم؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہمارا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، ہمیں مسلم کی حالت میں فوت کرنا اور صالحین کے ساتھ ملانا۔ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 101 میں یہ دعا آتی ہے، اور ضرور ماننی چاہیے، کیونکہ یہی تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم ساری زندگی بھی فرما بردار ہیں اور موت بھی اسی حالت میں آئے، وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو یہ بہت بڑی وصیت ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ مسلمین کی حالت میں موت آنا، یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب زندگی میں بھی انسان جو ہے وہ مسلمون بن کے رہے، فرما بردار بن کے رہے نا، تبھی تو پھر موت بھی اسی حالت میں آئے گی۔ اگر زندگی فرما برداری میں نہیں گزاری تو آخری وقت میں کیسے فرما بردار ہو سکتا ہے اور کیسے کلمہ نصیب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں انسان کا جو ذہن میں ہوتا ہے، جو کوششیں ہوتی ہیں اس کی ساری زندگی، وہی آخری لمحے میں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں اور زبان پر بھی آتی ہیں۔ ایک کتاب ہے، اس کا مجھے ابھی ذہن میں نام نہیں ہے، جس کے اندر مختلف لوگوں کے آخری جو الفاظ تھے وہ اکٹھا کیے گئے، تو اس میں کچھ مختصراً ایسا ہے کہ جو کھلاڑی تھے انہوں نے آخری وقت میں کھیلوں کے نام لیے، اور اسی طرح بہت سارے لوگوں نے اپنے لوائقین کو یاد کیا کہ میری بیوی کا یہ کرنا اور بچوں کو یہ کرنا۔ تو یہ سب ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو چیز دل میں بسی ہوتی ہے، عمل میں زیادہ ہوتی ہے، وہی مرتے وقت پھر زبان سے نکلتی ہے۔ تو آپ سوچ کے دیکھیں کہ آخری وقت میں کلمہ کس کو نصیب ہو سکتا ہے؟ جس نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ کو ذہن میں راسخ کیا ہو، اس کے مطابق زندگی گزاری ہو۔
اور جس کو کلمہ شہادت کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ موت نصیب فرما دے تو اس سے خوش نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اپنے لیے بھی اور گھر والوں کے لحاظ سے بھی. یہ بچوں کو تلقین کر رہے ہیں، کوئی اور نصیحت نہیں کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہرگز بھی تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں آئے میرے بچوں کہ تم فرما بردار ہو. اولاد کی سب سے بڑی خیر خواہی ہے. یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اس کے آخرت کی فکر ہو، اس کو دین کی سمجھ دینا. دنیا آپ نے صرف بنا لی تو کیا بنایا؟ ساتم من النہار ہے. آخرت کی زندگی کی کوشش کرنا چاہیے، تاکید کرتے رہنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنا چاہیے. اور یہ بات جو ہے نا سورہ تحریم میں آتی بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تحریم آیت نمبر 6 سے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. تو یعقوب علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی وصیت مرتے وقت اپنے بیٹوں کو کیا ہے کہ میرے بچوں تم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے چن لیا ہے، اسلام پہ تم پیدا ہوئے ہو، دین اسلام کے پیروکار ہو. تو اب تمہارا فرض کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. عام طور پہ جب کوئی دنیا دار انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا آخری وقت آ گیا تو کیا وصیت کرتا ہے؟ اچھا میری فلاں پراپرٹی بیٹی کو دے دینا، فلاں پراپرٹی جو ہے وہ بیٹے کو دے دینا، اتنا بینک بیلنس بینک میں موجود ہے، فلاں جگہ میری بزنس ہے اس میں شیئرز ہیں، یہ ہے. یہ کیا وصیت کر رہے ہیں؟ سوچے. بہت ہی سوچنے کی اور سبق حاصل کرنے کی نصیحت ہے نا، وصیت ہے. کہہ رہے فرما بردار رہنا. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ساری زندگی انسان جس چیز کی فکر کرے، جس کے پیچھے دوڑتا ہے، تو اپنے بچوں کے لیے آخر وقت میں وہی چیزیں اس کو یاد آتی ہیں. اگر ساری زندگی پراپرٹی بنانے اور اسی میں گزار دی تو آخری وقت میں یہی یاد آئیں گے. اس کے برعکس جس نے فکر آخرت میں زندگی گزاری، کہیں نہ کہیں فکر آخرت موجود تھی، تو وہ اپنے بچوں کی آخرت کی بھی فکر کرے گا اور اسی طرح کی وصیت اور نصیحت کرے گا. تو یعقوب علیہ السلام کی مثال، ابراہیم علیہ السلام کی مثال بہترین مثال ہے. ساری عمر خود فرما برداری، شکر گزاری اور اولاد کے لیے بھی یہی چاہا. تو سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی کتنی تعلیم دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے، بچوں کو دین کی تعلیم. کیونکہ ہم آج ان کو کچھ نہیں سکھائیں گے، آگے وہ اپنی نسل کو کیا بتائیں گے؟ تو نسلیں بجائے فرما بردار ہونے کے تو وہ تو پتہ نہیں کدھر جائیں گے. اور ماں کی جو ہے رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ماں زیادہ بچوں کے ساتھ رہتی ہے. تو ماں نے صرف خود اسلمت لرب العالمین نہیں کرنا، اس نے بچوں کو بھی یہ کام سکھانا ہے، ان کی بھی آخرت کی فکر کرنی ہے. تو آگے جو آخری آیت آج ہم نے پڑھنی ہے اس کی جو آخری دو ہیں، اس کے جو مخاطب ہیں وہ اس وقت کے موجودہ یہود ہیں، یہود مدینہ جو اس وقت موجود ہیں. ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے؟ شہداء کا لفظ شہید کی جمع ہے اور شہادہ کے مطلب ہوتے ہیں حاضر، گواہ، موجود. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں موجودہ یہود مدینہ سے، کیا تم حاضر تھے؟ کب؟ جب حاضر ہوئی تھی یعقوب علیہ السلام کو موت. تو کیا جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی تو وہاں پر موجود تھے؟ تو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے اس کے شان نزول کے بارے میں کہ ایک دفعہ یہود نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے اصل میں ہم اسلام کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت ہم کو نصیحت کی تھی کہ یہودی رہنا ہمیشہ. یعنی یعقوب علیہ السلام پہ انہوں نے ایک بہت بڑا الزام لگا دیا کہ انہوں نے تو ہمیں یہودیت تو یعقوب علیہ السلام نے ایجاد ہی نہیں کی ہے، تو انہوں نے بہت بات ایجاد کر لی. تو اس کے اوپر اس آیت کا نزول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اچھا ان سے پوچھئے کہ یعقوب علیہ السلام کو جب موت آئی تھی تو کیا یہ وہاں موجود تھے، حاضر تھے؟ یہ موجودہ یہود جو ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ موجود تھے جو ان کو یہ پتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تھا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ پوری بات بتا دی جو یعقوب علیہ السلام نے جب ان پر موت حاضر ہوئی تھی مرتے وقت اپنے بیٹوں سے کی تھی. تو کیا بات کی تھی انہوں نے، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا، اس قال علی بنی ہی، جب کہا تھا اس نے، کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت اپنے بیٹوں سے، لے بنی ہی، اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا؟ ما تعبدون من بعدی،
انہوں نے پوچھا تھا کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد، یہ سوال کیا تھا انہوں نے اپنے بیٹوں سے، کہ اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ یوسف علیہ السلام، بنیامین اور 10 اور بھی. تو انہوں نے اپنے اولاد سے پوچھا کہ تم ذرا بتاؤ کہ میں تو مرنے والا ہوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اور یہ بات انہوں نے کیوں پوچھی تھی، نوبت کیوں آئی تھی؟ کہ وہ مصر میں تھے، آپ کو پتہ ہے نا، فلسطین سے مصر شفٹ ہو گئے تھے جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی تھی مصر کی. تو ان کو یہ ڈر تھا کہ مصر میں اس وقت قبطی بھی موجود تھے، ایک قبطی قوم جو بعد میں قوم فرعون بنی وہ بھی موجود تھی، اور ان کا دین اسلام نہیں تھا، گائے کی پوجا کرتے تھے. تو یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا کہ کہیں ان کی اولاد شرک میں گرفتار نہ ہو، اس لیے مرتے وقت ان کو یہ فکر تھی کہ انہوں نے پوچھا اپنے بیٹوں سے، اس قال علی بنی ہی ما تعبدون من بعدی، ذرا بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اور ان کی اولاد نے مکمل طور پر شرک سے برات ظاہر کر دی تھی. کیا جواب دیا اولاد نے؟ قالو، انہوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے الہ کی، تیرے الہ کی عبادت کریں گے جس کی تو کرتا ہے، وہ الہ آبائے کا، اور تیرے آبا و اجداد کے الہ کی عبادت کریں گے. اور آبا و اجداد کون تھے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ان سب کے الہ کی عبادت کریں گے، ان کے طریقے پہ چلیں گے. تو وہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ان سب کا الہ واحد تھا، ایک ہی تھا. اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. یہ اولاد کا جواب تھا. کیا خوبصورت اولاد تھی، اللہ سے اولاد سب کو عطا فرمائے. انہوں نے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کروں؟ انہوں نے کہا تیرے بعد ہم تیرے ہی الہ کی عبادت کریں گے، اور تیرے آبا کے الہ کی عبادت کریں گے، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کی. ان سب کا الہ واحد ہے اور ہم بھی اسی کے لیے فرما بردار ہیں. تو شرک سے مکمل برات، ایک اسی الہ کی عبادت کریں گے جس کے تیرے آبا و اجداد کرتے ہیں. تو ان کی اگلی نسلوں نے بھی یہ عہد کیا، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے. تو بات وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، کہ ہوتا یہی ہے کہ انسان، یعقوب علیہ السلام کی یہ نصیحت اس لیے تھی کہ ان کے دماغ میں یہ بات بسی ہوئی تھی، اللہ کی فرما برداری. تو انہوں نے اولاد سے بھی یہ عہد معاہدہ کیا کہ تم نے بھی اسی کی صرف عبادت کرنی ہے. اور اولاد فرما بردار تھی کیونکہ ساری عمر اس نے دیکھا تھا. اولاد نے یہ جواب کیوں دیا، یہ بھی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ ساری عمر اولاد نے دیکھا تھا، نصیحت سنتے رہتے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مسلمون. تو اس لیے انہوں نے یہ جواب دیا. ورنہ اگر اولاد نے دیکھا ہوتا کہ باپ ساری عمر تو پتہ نہیں کس چیز کے پیچھے بھاگتے رہے، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم نیک بن جانا، تو ان کا یہ جواب کبھی بھی نہ ہوتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تل کا امتن، یہ ایک امت تھی، قد خلط، تحقیق جو گزر گئی. خلط کا لفظ خلا سے ہے، خلا جس سے ہوتا ہے اور خالی ہوتا ہے، گزر چکی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ایک امت تھی جو گزر چکی. کون سی امت تھی جو گزر چکی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کا ایک ایرا تھا جو گزر چکا، انہوں نے فرما برداری میں گزار دیا. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، اس امت کے لیے وہی ہے جو اس نے کمائی کی، جو انہوں نے فرما برداری کی، جیسے بھی انہوں نے زندگی گزاری، اس کا اجر و ثواب انہی کو ملے گا. ٹھیک ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے کیا ہے جو ابھی تم سامنے موجود ہو، ما کسبتم، جو کمائی تم کرو گے. تو کسبہ کا جو لفظ ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں کمائی کرنا، نفع کے لیے محنت مزدوری کرنا. کسب حلال کا لفظ بھی آپ سنتے ہیں نا. اب یہ کمائی اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو ایک امت تھی، یہ پورا ایک گروپ تھا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، گزر گئے، اپنا کام کر گئے، فرما برداری سے گزار گئے. تو ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کیا تھا، تمہارے لیے تو وہ ہے جو اب تم کرو گے. ٹھیک ہے. اور یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ خاص کانٹیکس میں یہ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ یہود کا عقیدہ تھا نا کہ ہم کیونکہ انبیاء کی اولاد ہیں تو ہمیں چاہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں ہمیں عمل کی ضرورت نہیں، اور ویسے ہی جنت ہمارے لیے. تو انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگرچہ تم ان کی اولاد ہو، انبیاء کی اولاد میں سے ہو، لیکن وہ تو ایک امت تھی، ان کے نیک اعمال ان کے لیے تھے، وہ گزر چکے اپنے نیک اعمال کر کے، ان کے کام تمہارے کام نہیں آئیں گے. ان کی امت، ان کا گروہ گزر گیا، انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے تھا. لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمائی کی. اب تمہارے لیے کیا ہے جو تم کماؤ گے،
تمہیں خود نیک اعمال کرنا پڑیں گے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے. آبا و اجداد کا جو نیک کام تھے وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے, کتنے نیک کام کرتے تھے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تم سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. تو کیا پتہ چل رہا ہے یہاں سے؟ بہت ہی زبردست بات پتہ چل رہی ہے, بہت ہی سبق آموز کہ اللہ کے ہم بزرگوں کے نیک اعمال یا انبیاء کی نسل سے ہونا یا کسی خاص سلسلے سے تعلق ہونا, کسی پیر مرشد کو بنا لینا, یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا. لہا ما کسبت, ان کے لیے جو انہوں نے کیا, وَلَكُمْ, اور تمہارے لیے کیا, ما کسبتم, جو تم خود کمائی کرو گے, اپنے ہاتھ کی کمائی کام آئے گی. انسان کے اپنے اعمال کام آئیں گے اللہ کے پاس. اللہ کے ہاں نجات کا دار و مدار انسان کے اپنے عمل صالحہ پر ہے. تو کسی کو بھی ایسی غلط فہمی نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم بہت فلاں گھرانے سے ہیں اور فلاں سے ہمارا تعلق ہے اور فلاں نسب سے ہے. قرآن ابھی اپنے پچھلی تفسیر میں ہی پڑھا ہے, ریپیٹ کی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کہ کوئی کسی نفس کے کام نہیں آئے گا, کوئی فدیہ نہیں بنے گا, کوئی شفاعت بھی نہیں کام آ سکتی, کوئی رنسم نہیں دیا جا سکتا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور قرآن میں 2 جگہ آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کوئی وہاں پر اپنی نیکی دے کر کسی کو بچا نہیں سکے گا, ہر کسی کو اپنے اعمال چاہیے. اور مسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں, یعنی قبرستان تک 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ اس کی اولاد جاتی ہے, اس کا مال جاتا ہے, اور اس کے اعمال جاتے ہیں. مال کس طرح جاتا ہے کہ ذرا شان و شوکت سے لے جائی جاتی ہے اس کی جو ہے فیونرل کے لیے اس کی لاش, تو مال جاتا ہے, اولاد جاتی ہے, اور اعمال جاتے ہیں. 2 چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے. کون سی چیز ساتھ رہ جاتی ہے؟ صرف اعمال ساتھ رہ جاتے ہیں. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کی تفسیر آپ کی یہیں تک تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا کوئی کوشچن ہے تو